الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا مہینہ اور وفات کا مہینہ، اس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ اللہ نے ہمارے لیے پر ایک احسان کیا۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے مومنین پہ احسان کیا ہے کہ ان پہ ایک رسول بھیجا ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی اسی مہینے میں، اور پھر کتنی بڑی نعمت ہم سے جدا بھی ہو گئی اسی مہینے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، خالی انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے نہیں، اس عالم دنیا کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہانوں کے لیے، جتنے بھی عالم ہیں۔ یہ دنیا ایک چھوٹا سا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے عالم اور بھی ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ کے نبی کی رحمت پیدائش سے پہلے بھی تھی، پیدائش کے بعد بھی، اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی رحمت ہی رحمت۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی کی رحمت تھی، اور اس دنیا کی فنا ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی کی رحمت باقی رہے۔ پیدائش سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، جنت میں بھیجا، پھر شیطان کے کہن برگلانے سے ان سے ایک بھول ہو گئی، اور اس بھول کی وجہ سے آدم علیہ السلام اتنا عرصہ روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے اس بھول کی۔ ایک دفعہ عرش کے اوپر ان کی نظر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس محمد کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرمائی۔ اللہ نے ان کو توبہ قبول فرمائی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف آوری نہیں تھی، عالم ارواح میں تھے، لیکن ان کی رحمت اس وقت بھی قائم تھی کہ اللہ نے ان کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو فرمائی۔ یعنی خلق کے پیدائش ہونے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، اسی لیے آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ پڑا کہ یہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے؟ آدم سے فرمایا کہ یا اللہ میں نے یہ سوچا کہ جس ہستی کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے تو حضور کوئی ایسی ہستی ہے جس کو، تو اللہ نے ان کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آج بھی ہم اگر کسی بات میں وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیں تو ہماری دعا بھی 100% قبول ہو سکتی ہے۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا سے پہلے درود پڑھا جائے اور جس دعا کے بعد درود شریف پڑھا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا بند ہو جاتی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ رحمت ہمارے پیدائش سے پہلے بھی تھی اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی یہ رحمت جاری ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تشریف لائے اس وقت کے بعد میں جب بھی بکریاں چرانا جاتی تھی تو مکہ کے پہاڑوں کے جو پتھر سخت پتھر تھے وہ میرے پاؤں کے نیچے ایسے نرم جیسے روئی ہوتی ہے ایسے ہو جاتے، روئی کے گالے بن جاتے۔ جس ہستی کی وجہ سے ابھی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی ہے لیکن اس رحمت کے وسیلے سے اللہ نے اسے پتھروں کو بھی اتنا نرم کر دیا کہ جیسے روئی کے گالے۔ اور بی بی آمنہ کے جب باہر گرمی کے موسم میں تشریف لے جاتی بکریاں چرانے کے لیے اور کسی کام کے لیے تو بادل ان کے پاس سایہ کرتا۔ یہ رحمت اس وقت بھی جاری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ایک دفعہ آئے اپنی بہو سے بی بی آمنہ سے فرمایا کہ لوگ مجھے باہر تانا دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ تمہاری بہو جو ہے وہ پتہ نہیں کس کہاں جاتی ہے، کیا آتی ہے، ان کے پاس کون لوگ آتے ہیں، وہ خوشبو ایسی استعمال کرتی ہے کہ جو پورے مکے میں ہم نے آج تک کہیں سونگھی نہیں، کہیں ملتی نہیں۔ ان کے جسم میں ایسی خوشبو آتی ہے کہ ایسی خوشبو کہیں ہم نے جو تجارت پیشہ باہر جاتے ہیں دنیا میں گھومتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو کبھی آتی ہی نہیں ہے، وہ تمہاری بہو استعمال کرتی ہے، ان کے پاس کون آتا ہے، کہاں سے لاتی ہے۔ مجھے لوگ تانا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں مجھ سے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم وہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ بی بی آمنہ نے عرض کیا کہ ابا جان جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں ہے خوشبو کہاں سے آتی ہے، اس وقت سے یہ خوشبو آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی رحمت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت کیس و کسریٰ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ ایک دم سجدے میں اوپر سے گر کے نیچے گر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج کوئی ایسا بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے یا بہت بڑا کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ یہ بت گر گئے ہیں۔ ان کے نجوم نے کہا کہ وہ بچہ جو آپ بڑا ہو کے نبی ہوگا ممکن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ ان کی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کیسر و کسریٰ کے بتوں بھی زمین پہ گر گئے، اللہ نے بتوں کو ختم کر دیا، شرک کا مسئلہ ختم کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آ گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے رحمت بنا کے بھیجا، ہر بات میں رحمت ہی رحمت۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر چیز میں، جب بچپن میں تھے تو بھی رحمت، ان بکریوں کو جن کو گھاس کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا مکے کی خشک پہاڑیوں میں، جن کو ہریالی نہیں تھی، پانی نہیں تھا تو گھاس نہیں اگتا تھا، بکریاں بھوکی شام کو واپس چرا کے پہاڑوں میں جاتے ہیں تو واپس آ جاتی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بی بی ہاجرہ بکریاں چرانے لگتی، جہاں سے وہ قدم دھرتے وہاں گھاس ہی گھاس ہو جاتی۔ اللہ نے جانوروں انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جہاں سے تشریف لاتے گھاس ہی گھاس، ہریالی ہریالی ہو جاتی اور وہ سارے بکریاں پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ایک جب نبوت ملی ایک ایک چیز کا ہمیں رحمت بن کے سکھایا۔ ہم
اگر تشریف نہ لاتے، اللہ ان کو ہماری نصیب میں نہ کرتے. دیکھیں باقی امتوں کی، نبیوں کی، جب امت اپنے اپنے علاقوں میں یا اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ نبی تشریف لائے، بے شک برحق نبی ہیں، ہمیں ان پہ ایمان ہے اور لانا ہے. اگر کسی نبی کا انکار کرتا ہے تو اسلام میں داخل نہیں. ہر نبی برحق ہیں، ان کی نبوت بھی برحق ہے اور وہ نبی خود بھی برحق ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ پچھلی جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ خاص ملک کے لیے، خاص ایک قوم کے لیے. یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں دو دو تین تین نبی بھی تھے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا دی. وہ نبی خالی اپنی امت کے لیے رحمت یا اپنے علاقے کے لیے رحمت، لیکن ہمارے نبی کے وسلم پورے جہانوں کے لیے رحمت. ایک جہان نہیں، جتنے بھی جہان ہیں سب کے لیے رحمت. کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت. ان کی نبوت انسانوں میں بھی، جنات میں بھی، درختوں میں بھی، پتھروں میں بھی، ہر چیز کی نبوت، ہر چیز میں نبوت، ہر چیز میں رحمت. اور ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی. ہر چیز نے گواہی دی. ابو جہل آتا ہے، ہاتھ مٹھی میں پتھر بند ہے، آگے فرماتا ہے یا رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ تو کہتے نہیں تھے، شرم آتی تھی ان کو کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. نبی نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کون؟ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کون؟ نبی نے بتایا یہ تو اور بھی بات ہے کہ جو میرے ہاتھ میں بتایا ہے. اس پتھر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، پتھر نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے صرف پتھر پھینک دیا. پتھروں نے گواہی دی، درختوں نے گواہی دی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے کہ ہر وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے مجھے مانا اور سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. ہر وہ جنت میں جائے گا جس نے میری گواہی دی سوائے اس کے کہ جس نے میرا انکار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ کا کام کر رہا. نبی نے فرمایا جو میرا کہنا نہیں مانے، جو مجھے نبی نہ مانے. ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. ہم اللہ کے نبی کو نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، رحمت العالمین بھی مانتے ہیں اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. دیکھیں آج کل کتنا جلوس نکل رہا ہے ختم نبوت کے لحاظ سے، بڑے بڑے نعرے بھی لگ رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جلوس نکالنے سے، نعرے لگانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب خوش ہوں گے جب نبی کی سنت پہ عمل ہوگا، تب خوش ہوتے ہیں. ہم کتنے بھی جلوس نکل جائیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ہمیں بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، ان کی وجہ سے ہم اتنا لاکھوں کے تعداد میں لوگ باہر سڑکوں پہ جلوس نکالتے ہیں، جانوں پہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، اچھا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی سنت جب زندہ کریں گے اللہ کے نبی تب خوش ہو. اللہ کے نبی پہ ہم پہ کتنی مہربانی، ہم پہ کتنی رحمت ہے. انسان اندازہ نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کتنے مہربان. دیکھیں ایک منافق بہت ہو گیا، غالباً ابو امیہ تھا نام ان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اس کا نماز جنازہ پڑھوں. اللہ نے منع فرما دیا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا.
اس کی نماز آپ نہیں پڑھائیں، قرآن میں اللہ نے منع فرما دیا۔ لیکن رحمت تھی نا، پھر سوچا کہ میں اسی قبر پہ کھڑا ہو کر دعا مانگوں اس کے لیے، اللہ نے پھر فرما دیا لا تقم علی قبری، اس قبر پہ مت کھڑو، اللہ نے پھر منع کر دیا۔ لیکن رحمت پھر بھی خاموش نہیں ہوئی، اللہ کے نبی نے پھر اس کے لیے دعا، اس کے لیے میں استغفار کروں، جنازہ بھی نہیں پڑھاتا ہوں، میں قبر پہ بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، اس کے لیے استغفار کروں۔ اللہ نے پھر منع فرما دیا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کریں گے اللہ نہیں قبول کرے گا، اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ پھر بھی اس کو نہیں معاف کرے گا۔ لیکن رحمت پھر بھی باز نہیں آئی، رحمت پھر بھی جوش کرتی رہی، اللہ کے نبی نے پھر بھی ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ اس کی قبر پر مت کھڑے ہوں، اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیں، اس کی استغفار مت کریں، اگر 70 مرتبہ بھی کریں گے اللہ پھر بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے 70 مرتبہ استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے، میں 72 مرتبہ کروں گا اس کے لیے۔ رحمت کا اندازہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے 70 مرتبہ منع فرمایا، میں 72 مرتبہ کروں گا۔ رحمت ہے نا، ایسی رحمت ہمارا باپ اپنے بیٹے سے نہیں کر سکتا، اور ماں اپنی اولاد سے نہیں کر سکتی جتنا اللہ کے نبی ہم سے محبت کرتے۔ اتنا دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ اللہ نے دیکھیں، اللہ نے محبت کے 100 حصے فرمائے پیدا کیے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف مومنین پہ برسائے گا، اور ایک حصہ پوری مخلوق میں اللہ نے نظر فرمایا، اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، زندے میں ہر مخلوق، وہ صرف ایک حصہ، اس ایک حصہ، اور اس دیکھے کہ اس ایک حصے کا ہماری ماں کے حصے میں کتنا آیا ہوگا۔ صرف ایک حصہ پوری مخلوق میں، اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، ہر مخلوق ہے، اور پھر اس کی اتنی آدم علیہ السلام کی کتنی مخلوق اب تک ہے، اس ایک حصے میں سے ہماری ماں کا حصے میں کتنا حصہ آیا ہوگا، اور ہماری ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، ہماری ماں یا ہمارا باپ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے صرف ایک حصے کی وجہ سے۔ اور اللہ نے کہ اپنے نبی کو رحمت العالمین بھیجا ہے، ان کی کتنی رحمت ہوگی، وہ انسانوں کے لیے ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی رحمت ہو اور پھر ہم اتنی رحمت والے نبی کی نافرمانی کریں اور ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی سنت سیرت تو ایک گئی ایک طرف، سیرت تو ایک طرف رکھ دیں، ہمیں سنت میں پسند نہیں آتی۔ ہم نعرے تو بہت لگائیں گے، ہم جلوس تو بہت نکالیں گے، ہم زبانی جمع خرچ بہت کریں گے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے اس وقت دیکھی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ہمیں صورت پسند نہیں۔ سیرت تو رہی ایک پاس ہے، سیرت تو گئی ایک طرف، لیکن صورت بھی ہمیں پسند نہیں آتی۔ کل یہی قیامت کے دن اللہ کے نبی حشر کے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عرض کر دیں یا اللہ آپ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا تھا، مومن پہ احسان کیا تھا، میرا احسان کا بدلہ تھا، ہمیں آپ نے کیا دیا، امت نے میری شکل نہیں بنائی، شکل بنانا گوارا نہیں سمجھی، پھر وہاں جا کے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے زبان پر سے نکل جائے کہ امت میری شکل بنانے کو پسند نہیں آئی۔ ایک صحابی آتے ہیں، ان کی داڑھی میں ایک ہی بال تھا، وہ ان کو کنگا کرتے، تیل لگاتے، کنگا لگاتے کہ میرے نبی کی سنت ہے، اتفاق سے وہ بال ٹوٹ گیا، ایک ہی بات اتفاق سے ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے دوسری طرف پھیر دیا، وہ اٹھ کے اس طرف آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے اس طرف پھیر دیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی، آپ نے میرا میری طرف دیکھتے ہی منہ دکھانا، فرمایا تمہاری داڑھی کہاں چلی گئی، تمہاری داڑھی کہاں چلی گئی؟
یا رسول اللہ میں نے جان بوجھ کے نہیں توڑی، میں نے جان بوجھ کے اس کو نہیں کاٹا، اتفاق سے گیا، مجھے پتا نہیں تھا اتفاق سے گیا۔ اور ہم وہ جان بوجھ کے اتفاق سے بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسرے پھیر لیا، اور ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی تم منہ قیامت کے دن منہ دوسرے پھیر لے گے، پھر ہمارا کیا کرے گا؟ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، اندر آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرا حبیب دنیا میں رہنا چاہے تو جب تک چاہے رہیں، اگر میرے سے ملنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آ جائیں۔ نبی فرمایا جبرائیل میں تو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوں، ملنا چاہتا ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ ہم وصیت کرتے ہیں میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، میری اولاد کو اتنا دے دینا، میرا فلانا یہ کر دینا، میرے بعد یہ کر دینا، میرے بعد وہ کر دینا۔ اللہ کے نبی کو یہ کچھ نہیں کیا، اللہ نے صرف یہ فرمایا کہ میری امت کا کیا ہوگا؟ رحمت ہی نا، رحمت اللہ علیہ، میری امت کا کیا ہوگا؟ اس طرح سے ہم جاتے ہیں، اللہ سے کہا یا اللہ آپ کا حبیب کہتے ہیں میری امت کے بعد میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ ظالموں کے سوا میں سب کو معاف کر، ظالموں کے سوا میں سب کو معاف کر دوں گا۔ اسے سماج میں خوشخبری دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے فرمایا ظالموں کے سوا میں خود سب کو معاف کر دوں گا، اللہ کے نے فرمایا اسرائیل نہیں۔ نہیں، پھر جاؤ پر اللہ سے آقا بھی ظالموں کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ پھر گئے، پھر اللہ سے گئے کہ یا اللہ آپ کے حبیب ظالموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو بھی مرنے سے سانس نکلنے سے پہلے توبہ کر لے گا میں سب کو معاف کر دوں گا، سانس نکلنے سے پہلے توبہ کر لے گا میں سب کو معاف کر دوں گا۔ آخری وقت ہے، ہم اپنی اولاد کو بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں، بیوی کو نصیحت کرتے ہیں، فلانے کو یہ کر دینا وہ کر دینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ وہ ہمارے پر اتنی رحمت ہماری ہے، میری وقت بہت ہو گیا، وہ ہمارے لیے اتنی رحمت اور ہمیں ان کی شکل پسند نہ آئے، افسوس کا مقام ہے۔ دعا کرنے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارا